بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ آپ کو حروف مشبہ بالفعل کے متعلق کچھ انوکھی باتیں بتلائیں گے۔ پہلی بات، انا، انا، کانا، لاکنہ مخففہ ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں ہو سکتے ہیں، یعنی ان، کان، لاکن۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ حروف مخففہ ہونے کے بعد عامل بن سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان، کان یہ تو عامل بنیں گے مثقلہ کی طرح، لیکن لاکنہ یہ غیر عامل ہوگا، لاکنہ کی طرح عمل نہیں کرے گا۔ دوسری انوکھی بات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل پر اگر مائے کافہ یعنی مائے زائدہ داخل ہو جائے تو یہ مائے کافہ ان کو عمل سے روک دیتا ہے، سوائے لیتا کے۔ لیتا پر مائے کافہ داخل ہونے کے بعد آپ کو اختیار ہے، آپ اس کو عامل بھی بنا سکتے ہیں، جیسے لیتم الشباب یعود، یا اسی طرح آپ اس کو غیر عامل بھی بنا سکتے ہیں، جیسے لیتم الشباب یعود۔ بس فرق اتنا رہے گا کہ پہلی صورت میں لیتم حروف مشبہ بالفعل رہے گا، الشباب اس کا اسم، یعود اس کی خبر۔ دوسری مثال میں لیتم حروف مشبہ بالفعل غیر عامل، کچھ عمل نہیں کرے گا، الشباب یہ مبتدا رہے گا، یعود اور اس کی خبر رہے گی۔ تیسری انوکھی بات، یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ لعل اگر انسان کے کلام میں واقع ہو تب تو یہ ترجی یا توقع کا معنی دے گا، جیسے لعل زیدن یقدم غدن، شاید کہ یا امید ہے کہ زید کل آئے گا۔ لیکن اگر یہ کلام الہی میں مستعمل ہو یعنی قرآن حدیث میں استعمال ہو تو اس وقت یہ ترجی یا توقع کا معنی نہیں دے گا، اس وقت علت یا سبب کا معنی دے گا، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لعلکم تشکرون۔ اس کا ترجمہ آپ ترجی یا توقع کا نہیں کریں گے، یعنی آپ اس کا ترجمہ ایسے نہیں کریں گے کہ امید ہے کہ شاید ہے کہ، بلکہ آپ اس کا ترجمہ یہ کریں گے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔